اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علم کیا ہے، کس طرح حاصل ہوتا ہے، کسے ملتا ہے، اور اللہ تعالی تک رسائی کے لیے یہ کیسے ذریعہ بنتا ہے، ان سوالوں کا جواب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو یوسف کے ہاں گیا۔ یہ ابو یوسف کون تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کی دایا کے شوہر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو گود میں لیا، اسے سونگھا، جیسے ناک اور منہ بچے کے چہرے کی طرف کر کے کوئی سونگھتا ہے۔ کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اپنے صاحبزادے ابراہیم سے ملنے جب پہنچے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام حالت نزا میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ آنسو رحمت ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور پھر آپ فرمانے لگے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، اور ہم اپنی زبان سے صرف وہی بات کہتے ہیں جس پر ہمارا پروردگار راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک میں تیری جدائی سے بے حد غمگین ہوں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ آسمان و زمین کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ دنیا میں ہم لوگ دنیاوی معاملات میں سفارش اس کے آگے رکھتے ہیں جو خود کمزور ہو، یا جس کی کوئی کمزوری ہمارے ہاتھ ہو، اس کو ڈر ہو کہ اگر میں نے سفارش نہ مانی تو یہ سفارش کرنے والا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یا میرا کوئی نقصان کر بیٹھے گا، یا مجھے جب کبھی اس کی ضرورت پڑے گی تو یہ میرے کام نہ آئے گا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جس کے سامنے سفارش کی جا رہی ہوتی ہے اس کا علم ناقص ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، اس کو اتنی معلومات نہیں ہوتی، اور اس کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو آپ کے علم میں نہیں ہے وہ میں جانتا ہوں، اگر آپ میری بات نہ مانو گے تو ناانصافی کر بیٹھو گے۔ پھر جس کے آگے سفارش کی جا رہی ہو وہ مجبور ہو جاتا ہے اور سفارش کرنے والے کی سفارش قبول کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے آپ کوئی کمزوری منسوب کر ہی نہیں سکتے، پھر سفارش کی حقیقت ہے کیا؟ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا سفارشی پکڑ رکھے ہیں؟ ان کو فرما دیں کہ اگرچہ ان کو کوئی سمجھ ہو نہ اختیار، قل للہ الشفاعۃ،
قل للہ شفاعت جمیعا، فرما دیں کہ سفارش کا حق مکمل اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ اس طرح فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے اور تم اسی کی عبادت کیا کرو۔ نوح علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جب اپنے مشرک بیٹے کے لیے سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کی، کیونکہ وہ سفارش اللہ کے اذن کے بغیر تھی۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم نے ہر مفت خورے ملنگ سے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ 950 برس تبلیغ کرنے والے نبی کی بات ٹھکرا دی گئی، وہ بھی اپنے جگر گوشے کے لیے اللہ سے اپنی بات منوانے میں ناکام ہو گئے۔ تو یہ کیا ٹڈی اور کیا ٹڈی کا شوربہ، فرقہ پرستی گناہ ہے، اس خول سے باہر نکل آؤ، قرآن پر غور کرو اور تعصب سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر اپنی جان کے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔